السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، پھر کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو رہے ہو، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، اوندھا کر دیا ہے ان کو، بما، بوجہ اس کے جو، کسبوا، انہوں نے کمائی کی، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل، جس کو گمراہ کر دیا، اللہ، اللہ نے، ومن، اور جس کو، یضلل اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجد، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ فما لکم، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان سے مراد وہ منافقین ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ پھر اسی طرح کسبوا کے معنی ہوتے ہیں اعمال، یعنی کہ ہاتھ کی کمائی، تو اعمال سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے۔ ارکسہم، اوندھا کر دیا انہیں، یعنی جس کفر و دلالت سے نکلے تھے اسی میں مبتلا ہو گئے یا اس کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی صحیح راستہ نہ پاؤ گے، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان کو کوئی بھی راہ یافتہ یا ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا۔ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَکْفُرُونَ، کاش کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فَتَکُونُونَ، پھر ہو جاؤ تم، سواءً، برابر، فلا، تو نہ، تتخذوا، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، سرپرست یا دوست، حتی، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فإن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ موڑیں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم پاؤ ان کو، ولا، اور نہ، تتخذوا، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیًا، دوست، ولا، اور نہ، نصیرا، مددگار۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اور دارالکفر میں رہنے کو ترجیح دیتے تو پھر اس صورت میں ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ان سے دوستی نہیں رکھی جائے گی۔
پھر یہ بھی کہا کہ پھر جب وہ منہ موڑ لیں تو تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو وہاں ان سے لڑو یا قتل کرو ان کو، جہاں کہیں بھی پاؤ. تو یعنی جہاں کہیں بھی پاؤ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدود حرم ہو یا حدود حرم سے باہر، ہر جگہ جہاں بھی تم ان کو پاؤ تو ان کو مارو پھر، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ. اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے یصلون جو تعلق رکھتے ہیں إِلَىٰ قَوْمٍ طرف ایسی قوم کے بینکم درمیان تمہارے وبینہم اور درمیان ان کے میثاق پختہ عہد ہے، او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت تنگ ہوتے ہوں، صدورہم دل ان کے یا سینے ان کے، ان کے یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، او یقاتلو یا وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم پھر وہ لڑتے تم سے، فإن پھر اگر اعتزلوکم وہ کنارہ کشی اختیار کریں تم سے، فلم پھر نہ، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا اور ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، السلام صلح کا پیغام، فما تو نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راستہ. اب اس آیت کے اندر یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا رکھے گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے. دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی نہ ہی وہ تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے اور نہ ہی تمہاری مخالفت میں. پھر اسی لیے کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کرتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے. اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہے تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو، کیونکہ آگے آ بھی رہے کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ یعنی کہ اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تم ان سے مت لڑو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اگر وہ تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو یعنی سب کا مفہوم ایک ہی ہے. تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مقصد ان تینوں حالتوں اور شرطوں کو بیان کرنا ہے. پہلی حالت یہ کہ الگ ہو جانا، دوسری حالت یہ ہے کہ تم سے نہ لڑنا، تیسری حالت یہ کہ صلح کے لیے درخواست دینا تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے. تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت اور مخاصمت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے جب تک وہ مذکورہ حال پر قائم رہے ان سے مت لڑو. اور السلامہ یہاں مسالمت یعنی کہ صلح کے معنی میں بیان کیا گیا ہے. پھر مزید فرمایا ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ دوسرے، یریدون جو چاہتے ہیں، ان کے یأمنوکم وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے.
कुल्लमा जब कभी रुद्दू वो लौटाए जाते हैं इलल फितनती तरफ फितने के उर्किसू वो पड़ जाते हैं फीहा उसमें फ़इन फिर अगर लम ना यातज़िलूकुम वो अलग हों या किनारा कशी करें तुमसे वयुल्क़ू इलैकुम और ना वो डालें तुम्हारी तरफ अस्सलामा सुलह का पैगाम वयकुफ़्फ़ू ऐदियहुम और ना वो रोकें अपने हाथों को फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो उन्हें वक़्तुलूहुम और क़त्ल करो उन्हें हैसु जहाँ कहीं फ़क़िफ़्तुमूहुम तुम पाओ उन्हें व उलाइकुम और यही लोग हैं जअलना बनाया हमने लकुम तुम्हारे लिए अलैहिम उन पर सुल्ताना दलील मुबीना वाज़ेह। अब यहाँ पर मुनाफिकों के एक तीसरे ग्रोह का जिक्र है। ये मुसलमानों के पास आते तो इस्लाम का इजहार करते ताकि मुसलमानों से महफूज रहें, अपनी कौम के पास जाते तो शिर्क और बुत परस्ती करते ताकि वो इन्हें अपने हम मज़हब समझें और यूँ दोनों से मफादात हासिल करते। फिर यहाँ पे ये भी फरमाया कि कुल्लमा रुद्दू इलल फितना कि जब कभी वो फितने की तरफ लौटाए जाते हैं, फितने से मुराद शिर्क भी हो सकता है, तो उर्की सूफ़ीहा उसके अंदर वो पड़ जाते हैं, यानी कि औंधे मुँह उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, इसी शिर्क में लौटा दिए जाते हैं। या फितने से मुराद क़िताल है कि जब इन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने की तरफ बुलाया जाए या लौटाया जाए तो वो इस पर आमादा हो जाते हैं, मुसलमानों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। युल्क़ू और यकुफ़ू इन दोनों का अतफ जो है वो लम यातज़िलूकुम पर है, यानी सब नफ़ी के मायने में, सब में लम लगेगा। लम के मायने होते नहीं, जैसा कि अभी जब हम ऊपर तर्जुमा पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने सब के साथ लम के मायने किए थे, यानी कि ना के मायने हमने किए थे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ कहा था कि वयुल्क़ू इलैकुम और ना वो डालें तुम्हारी तरफ अस्सलामा सुलह का पैगाम वयकुफ़्फ़ू ऐदियहुम और ना वो रोकें अपने हाथ। तो यानी कि दोनों में मैंने ना के मायने किए, क्योंकि इसका जो अतफ है वो लम यातज़िलूकुम पर है, यानी कि ये मुनाफिक ऐसे लोग हैं कि इनके दिलों के अंदर कुफ्र और शिर्क मौजूद है, जब ही तो वो फ़ौरन से आमादा हो जाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।